گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کی جو رسم بد ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا تھا اس کا ذکر تھا، اور وہ اس رسم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فحاشی، عریانی، بے حیائی کا حکم تو نہیں کرتا، اللہ تو عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے، جس کے اندر شرافت نظر آئے، وقار نظر آئے، جس میں عزت ہو، جس میں انسان باوقار بھی نظر آئے اور شرم و حیا کا پیکر نظر آئے۔ اب اسی ضمن کے اندر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو دے رہے ہیں، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ دو تفسیریں ہیں لفظ مسجد کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طواف بھی مثل نماز ہے، فرق اتنا ہے نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے، طواف میں کر سکتے ہیں۔ باقی طواف کے لیے بھی وضو لازم ہے، ضروری ہے، اور جتنے لوازمات، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا طواف کے لیے ضروری ہے، یہی چیزیں نماز کے لیے بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے نماز میں بات نہیں کی جاتی، طواف میں بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم طواف کے لیے آؤ تو یہ نہیں ہے کہ قریشیوں نے کپڑے نہیں دیے تو تم اپنے کپڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ بھائی یہ تو اللہ نے جسم کو چھپانے کے لیے پیدا کیا ہے، کپڑے کو لباس اتارا ہی اس لیے ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ گناہ تم کرتے ہو، الزام کپڑوں پر لگاتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کرے کوئی برے کوئی، گناہ تم کرتے ہو، کپڑوں کی کیا غلطی ہے؟ حرام تم کرتے ہو، کپڑوں کی کیا غلطی ہے؟ پھر تو چمڑی اتارو نا، جس چمڑی سے گناہ کیا ہے۔ بہرحال دوسرا، مسجد یعنی نماز کے وقت جب تم آیا کرو تو زینت اختیار کیا کرو۔ ایک ترجمہ، عمدہ لباس پہنا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عمدہ لباس۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے جاتے تو اپنے کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری دو تو زینت کے ساتھ۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر لوگوں کو اچھا محسوس ہو اور لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ اچھی پوشاک کی نفی نہیں، آگے تفصیل بتاتا ہوں، کچھ یہ جو شخصیات ہیں ان پر بات ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو پشم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، پشم کی، اعلیٰ قسم کی۔ خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرات عمدہ پوشاک پہنا کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 400 درہم کی چادر اوپر لی، اس زمانے کے اعتبار سے آپ اندازہ کریں کتنی مہنگی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو ایک عجب انداز تھا، ایک ان کا معتقد تھا جو سالانہ 360 جوڑے ان کے لیے سلوا دیتا تھا اکٹھے ہی۔ روزانہ ایک ایک جوڑا حضرت کی خدمت میں پیش ہوتا، حضرت ایک دن پہنتے اور پھر کسی غریب طالب علم کو دے دیتے۔ ادھر سال پورا ہوتا، ادھر جوڑے پورے تھے، اگلے سال واسطے پھر نوے سواندہ سی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
عمدہ سے عمدہ پوشاک پہننا، یہ مثبت پہلو ہے، ذرا اسے ہم توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایسے کپڑے جسے پہن کر ہم شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتے، دوست کے ولیمے میں نہیں جا سکتے، بوس آیا ہو اس کے سامنے وہ کپڑے پہن کر نہیں جا سکتے، جن کپڑوں کو پہن کر ہم شاپنگ کے لیے بازار یا برانڈڈ دکان میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر میں آنا اور اس سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نال والے بچ رہے ہوندے نے کہ میرے نال نہ تیل لگ جائے۔ یہی بندہ اگر جنازے پہ جانا فوری طور تو جڑے کلی تے ٹنگے ہوندے نے وہ لا کے پا لیندا ہے تے اپنے گندے لا لیندا تے نماز دے ٹائم نہیں لاندا۔ پتہ چلا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر کو، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جنازے کو اہمیت ہے۔ یہی بندہ دکان سے جب ولیمے میں جائے گا تو کپڑے بدلے گا کہ نہیں؟ دکان میں ہی ہے بابا، گھر نہیں جاتا، دکان میں رکھے ہوئے جو کپڑے صبح پہن کر آتا ہے استری شدہ، وہ بوٹ بھی پالش شدہ رکھے ہوئے، لیکن مسجد چاہے میں جو کہ منہ چک کے آ جاندے۔ اب اگر مسئلہ بتائیں کہ مولوی جان نہیں چھڑ دے، نہ پڑھیے تا نہیں چھڑ دے، پڑھنا آئیے تا نہیں چھڑ دے۔ بابا ہم بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ آپ یہی کپڑے پہن کر، ہمارے آپ سے گزارش ہے، چلو ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، یہی کپڑے پہن کر انصاف کے ساتھ اپنے دل سے پوچھو، آپ کسی کے ولیمے میں جا سکتے؟ یہی کپڑے پہن کر آپ کسی کے جنازے پر جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ پھر کیوں مسجد میں یہ کپڑے پہن کر آتے؟ نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے، ہمارا بسا اوقات نہ بتانے کا، آپ کو نہ سمجھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے جو ہو جا کپڑا ہے پا کے آ جاؤ، جسے دیکھ کر لوگوں کو گھن آتی ہو ایسے کپڑے پہ۔ اور فرشتے اور مسجد نورانی رحمت کا ماحول ہے، فرشتے بدبو سے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ اب نبی کھانے کی چیز سے منع کرے جو کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، کیوں بھائی منہ سے بدبو آتی؟ اگر کھائی ہے تو خوب اچھے طریقے سے مسواک کر کے بدبو جو ہے اسے زائل کر کے آؤ۔ اس لیے مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے، اس سے فرشتے تنگ ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، پھر وہ جو گندے کپڑے پہن کر آتے ہیں وہ کیوں نہیں ہماری عقل میں آتے؟ بس سستی ہے، ایک منٹ نہیں لگتا کپڑے بدلنے سے، کڑی سامنے رکھ کے پاؤ جی، ایک منٹ بھی نہیں، آدھا منٹ لگتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں، اور اپنے پوری نماز جو ہے ایک منٹ کے سرے چاڑ دی۔ عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا، اس کے اندر اب کچھ مسائل سمجھے ذرا۔ آستین چڑھانا، کٹی ہوئی آستین، صرف بنیان پہن کر نماز پڑھنا، اگرچہ اس بنیان کا بازو ہو مکمل، ننگے سر نماز پڑھنا، پلاسٹک دی ٹوپی چ نماز پڑھنا، یہ سارا کا سارا مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹوپی پہن کر ہم وہی مسائل ہے، پھر وہی کپڑے کے ولیمے میں نہیں جا سکتے، انہوں نے پتہ نہیں کیڑی مسیدی چوک کے لے آئے۔ بھائی ہر بندہ ایک ٹوپی، آج کل تو جدید زمانہ ہے، وہ تو وڈی وڈی ٹوپیاں تو نہیں، جالی کی ٹوپی جیب میں رکھ لی نماز ٹائم۔ رومال باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، چھوٹا جا رومال بندے نہ انج کر کے اتوں آگوں اتا کر، مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آپ کی نماز جو آپ وقت نکال کر آئے اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ شریعت ہے، یہ طبیعت نہیں، طبیعت کچھ اور کہتی ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے۔ ہم شریعت کو طبیعت کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ آج کے جتنے مسائل ہیں، جی نوی تساں گل چھیڑ دیتی، آج تک اساں سنیا کوئی نہیں۔ بابا دنیا میں جتنا علم ہے کبھی آپ نے سنا ہے وہ سارا؟ دنیا کے اندر جتنا علم ہے، جتنے مسائل ہیں، وہ سب آپ نے سن لیے، چلو اسی آکھیے کوئی نوی گل اساں کڈ لیں۔ ہم خود اتنا مدرسوں کے اندر پڑھ کر، ہمارے اساتذہ آج تک بڑے بڑے اللہ روزانہ سیکھتے ہیں، روزانہ نئی بات کرتے ہیں، نئی دین کی سمجھ آتی ہے، نئی شریعت کی کوئی بات ان کے ذہن میں اللہ ڈالتا ہے، قیامت کی صبح تک نئی تفاسیر لکھی جائیں گی۔
لوگ موتی، بھائی دین تو ایسی چیز ہے قیامت تک چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے مسائل کل نہیں تھے، آج ہیں کہ نہیں؟ کل تک ہمارے باپ دادا کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا، آج ہمیں پتا ہے. آج جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے اور جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، کل ہماری اولاد کو ان کا پتا چل جائے گا. کیا مطلب؟ وہ یہ کہیں گے اسات اپنے پیو کول کریے ہو جی گل نہیں سنی، تساں مولوی صاحب نوی گل کر ڈاندی. حالات کے ساتھ واقعات بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں، نئی سے نئی بات علماء کرام وہاں سے نکالتے ہیں. شریعت ایک سمندر ہے، سمندر کیا ہے؟ جیسے مچھیرا روزانہ نئی مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، نیا سے نیا وہاں پیس نکالتا ہے، نئی سے نئی مچھلی دریافت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن سے، احادیث سے، فقہ سے نئے مسائل دریافت ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا. زینت اختیار کرو. دو چیزیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر طرح کا عمدہ سے عمدہ لباس پہننا جائز ہے، دو شرائط کے ساتھ. کتنی؟ ایک فخر کے طور پر نہ ہو، ایک اسراف نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نام و نمود شہرت نہ ہو، دوسرا غرور نہ ہو. عمدہ سے عمدہ پہنے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری طرف حضرت فاروق اعظم اور دیگر جو حضرات ہیں یہ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آپ کے ملک کا بڑا ہوتا ہے وہ جس طرح کا لباس اپنائے گا، جس طرح کا فیشن اپنائے گا، اسی طرح کے فیشن نیچے عوام اپنائے گی. خان صاحب کے پشاوری چپل بڑے مشہور ہیں، اب جتنے بڑے ہیں سب پشاوری چپل پہنتے ہیں، جنہ کدی پہنا نہیں سن پائے، کیونکہ ایک برانڈ بن گیا. ملک کا ایک بڑا پہنتا، نیچے والوں کے لیے وہ کیا بن گیا. تو حضرت فاروق اعظم اس لیے نہیں کپڑے عمدہ پہنتے تھے، میں تو پہن لوں گا، غریب کیا کرے گا، اور پھر یہ ایک فیشن بن جائے گا نیچے کے لوگوں میں. اس لیے آپ نے خود کو بھی سادگی میں رکھا، عوام کو بھی کہا سادہ ہی رہو. ایک گورنر کے بارے میں پتا چلا کہ ذرا اچھے کپڑے پہنتا، بلایا اور ڈانٹا. ان کا پانا مینو بھی ہوتا ہے، لیکن وجہ یہ لوگ آپ کو فالو کریں گے. جتنے ایکسٹرا سے سٹار ہیں، یہ جتنے آپ کے بالوں کے فیشن ہیں بچوں کے، جتنے عورتوں کے کپڑوں کے ڈیزائن ہیں، یہ کن کے ہیں؟ جنہیں بڑا بنایا گیا ہے نہیں ہے، اور انہیں بھی پتا ہے کہ ہم سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بات انہیں ہر ایک کو بخوبی معلوم ہے. ڈرامہ کرنے والی کے ساتھ کوئی شریف انسان شادی نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم نے سادگی کو اختیار کیا. اکابرین نے بہت سارے اکابر ہیں، انہوں نے سادگی کو اختیار کیا. جنہوں نے عمدہ کپڑے پہنے، چند دن پہنے، پھر اس کو صدقہ کیا کسی غریب پر. تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب آؤ تو خوب تیاری کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، اچھے کپڑے پہن کر. ادائے مطلب نہیں تسی جا کے جے والوں کے برانڈ کے کپڑے پہنو یا فلانے برانڈ کے کپڑے پہنو، نہیں. صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ جیسا بھی ہو کپڑا، لیکن دھلے ہوئے ہوں، صاف ہوں، دیکھنے والے کو پتا چلے ماشاءاللہ کتنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے. اور صاف ستھرے کپڑے جو ہیں ان کا مہنگا ہونا ضروری نہیں. ہماری ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سال کے دوران ہوئی، تقریباً پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ ملاقات. انہوں نے کہا بچوں یہ جو میرا کپڑا ہے یہ مہنگا نہیں ہے، عام سا کپڑا ہے، لیکن صاف ستھرا ہے. کیا ہے؟ صاف ستھرا. کہا میری ٹوپی کوئی مہنگا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے پہنی ہوتی، 100-150 کی ملتی ہے، 100-150 کی وہ ٹوپی ہے، لیکن صاف ستھری ہے. کیا ہے؟ وہ برانڈ بن گئی. اب جتنے طلباء ہیں ریونڈ کے ہوں یا فیصل آباد کے، مولانا والی ٹوپی پہنتے، اور اگر مولوی صاحب 2000 والی پہنتے تو پھر ہر طالب علم اسے خرید 150 والی ہر کوئی خرید سکتا ہے.
تو بڑے جس طرح کا زینت اور فیشن اپنائیں گے وہ نیچے چھوٹوں میں بھی اسی طرح چلے گا. لہٰذا بڑے کو چاہیے اس انداز کے کپڑے اور زینت اختیار کرے جو اگر اس کے چاہنے والے اپنانا چاہے تو آسانی سے اپنا سکے. آسانی سے کیا کر سکے؟ اپنا سکے. ہمیں شریعت سادگی بھی سکھاتا ہے. اچھا اور باتیں ہیں، پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی، مضمون تھوڑا رہ جائے گا، کچھ 8 مسائل بھی ہیں وہ بتانا ہے. ہر مسجد میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. کھاؤ پیو اور اسراف کھانے میں کیا ہے؟ حد سے زیادہ کھانا اسراف ہے. آگے 8 مسائل آئیں گے اس میں تفصیل بتاؤں گا. حد سے زیادہ کھانا کیا ہے؟ اسراف. حد سے زیادہ خرچہ کرنا عموماً جو شادیوں پہ ڈشیں تیار کی جاتی ہیں اسراف میں آتا ہے. اسراف میں آتا ہے. یقین کرو لوگ کے پاس ایک چک مار کے بوٹی تھلے سڑ دیں. وہ بھی تو تھر کے بچے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں. وہ شام کا بچہ جو گھاس کھا رہا ہے وہ بھی تو ہے. وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال ہو گئے گوشت کو دیکھا نہیں، گوشت ہوتا ہے کیا ہو جائے، اور تم منہ کو لگا کر نیچے پھینک. اس حد تک پھر اللہ رزق نہیں بند کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے ہم سب جاتے ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اللہ کی پکڑ سے ڈرے. یہ نہیں ہے کہ انہاں داساں 500 دینا تو ضائع کری آؤ. رزق تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا بھائی، رزق تو اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ اتنی بوٹیاں ڈالیں جتنی کھا سکتے ہیں، اتنا سالن ڈالیں جتنا، یقین کریں آپ پیٹ فل ہو کر ہی اٹھیں گے. انہا انتظام انہا ہی کتنا ہوتا ہے، اور بلکہ جتنے بلائے ہوتے اس سے زیادہ کا انتظام ہوتا ہے. ہر بندہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ جائے. بس وہ آنکھیں کبھی نہیں بھرتی، دل اور پیٹ بھر جاتا ہے. کیوں جی؟ اکھاں نہیں رجدیاں. باقی انسان بھی رج جاندہ ہے، ٹھڈ بھی ہوس ہے. آنکھوں کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اچھا اور پھر غیر ضروری چیزوں کو ڈیکوریشن کے طور پر سامنے رکھنا، خصوصاً اچھا یہ بڑی محافل کے اندر دیکھیں ایسے سلاد کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، عام بندے نو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں کیویں کھائی دا ہے. سلاد میں ایسی چیزیں رکھتے، بڑے بڑے پتے رکھتے، اور پھر بیچ میں کاٹ کر سرخ سا چیز جو ہے پتوں کے درمیان رکھتے. اب اگلا بندہ میری طرح جو گیا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے پتا پہلا چکنا یا جڑا سرخ وچ رکھا ہے انہوں پہلا چکنا چاہیے. وہ انتظار چاہتا کوئی کھائے تو انہوں ویکھ کے میں بھی وہ پیچھے ٹر پا، لیکن سمجھ نہیں، وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے. بس اٹھا، کیا اتنا خرچہ کیا مہمانوں نے نہیں کھایا، اور کون کھائے گا؟ یہ تو جائے گا ٹوکری میں، ردی کے ٹوکری میں. کیا ضرورت ہے اس پر جو خرچہ کیا ہے؟ ایسی چیز پر کرتے ہیں جو کھانے والی تھی. یہ اسراف میں شامل ہے. یہ کس میں ہے؟ اسراف میں شامل ہے. اسی طرح پینے کے اندر حاجی صاحب کے بارے میں سنا ہے، کسی نے کہا حاجی صاحب ایک بوتل پی لو. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا لوڑ کوئی نہیں یار. انہوں نے کہا حاجی صاحب پی لو. کیا مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے کیا اے بوتل دا فائدہ ہے جڑا بندہ کھاندا ہے ہضم کر لینا، یہ کیا کر دیتا ہے. حاجی صاحب نے کتنا خوبصورت جملہ، انہوں نے کیا اتنا کھاؤ کہ ہضم ہی نہ کرنا پڑے. کھاؤ ہی اتنا ہضم کے لیے بوتل پینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بندہ چپ. کتنا پیارا جملہ کا. کھا کھا کے ادھر تو اب اس کے بعد ڈکار شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ والا دیکھتا ہے انسان ٹھیک ٹھاک شریف بندہ جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. یہ اسراف میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ اسراف میں شامل ہے. تو پھر چاہ رہی صحیح کسر. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تے ہونا سی آج جو کافر ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، مسلمان 7 نہیں 8 آنتوں سے کھاتا ہے. جدوں تک وہ ہچکی لگ کے منہ چ پانی نہیں نہ ہوندا ادوں تک انہوں یقین نہیں ہوندا کہ میرا ٹھڈ فل ہویا. جدوں نک والے بھی پانی چڑھ جاندہ کہندا ہون بس گنجائش کو نہیں، اگلی بار ڈکار آئے تو اے نہ ہوئے سارا کچھ باہر آئے. یہ اسراف میں آتا ہے.
حد سے زیادہ کھانا پیٹ فل ہو جائے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اطباء ہوں، حکماء ہوں، نبی کے فرامین ہوں، جتنے سیانے آپ نے سنے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے، تاکہ اگلی دفعہ جب کھاؤ تو ایسا لگے کھا گھر میں رہے ہو لیکن آپ کو ایسا لگے گا کنارے ہوٹل پر بیٹھ کر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانے کی کیا ہے؟ طلب ہے۔ لقمان حکیم رحم اللہ فرماتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ پر کھانے سے بہتر کتے کے آگے ڈال دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹیڈی تھے۔ اچھا یار بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی جا رہی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسراف مت کرو، انہو، کیوں، وجہ کیا ہے؟ انہو لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسراف کرنے والوں کو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، تبذیر، فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اسراف، فضول خرچی کریں گے تو اسراف ہوگا نا، کیوں جی؟ تو اب یہ کیا ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جو اسراف کرتے وہ کن کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ بھائی میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اور یہ انسان بھی ناشکرا ہے کہ اسے اتنی ڈشیں ملی ہیں لیکن یہ نیچے ڈسٹ بن کے اندر پھینکتا جا رہا ہے، تھوڑا سا لقمہ لگایا نیچے پھینک رہا ہے۔ چربی والی بوٹی، حالانکہ چربی والی بوٹی کسی زمانے میں لوگ چربی والا گوشت گھر کے لیے لاتے تھے اور آج جو ہے منہ لگا کر نیچے پھینک دیتے۔ تو نے نہیں کھانی چربی والی نہ ڈال، وہ اٹھائے گا جسے چربی پسند ہے، کیوں ڈالی اپنی پلیٹ میں؟ اب یہ ناشکری کر رہا ہے، رب کی نعمت پڑی ہے۔ واللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گند کے ڈھیر پر، جہاں لوگ گند پھینکتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اگر کیلے کے چھلکے وہ پڑے ہوئے ہیں، کیلے کے چھلکے اتار کر کھاتے ہیں، صاف پتے جھاڑ کر کھاتے ہیں۔ آج بھی موجود ہیں، بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو سب سے عمدہ گوشت ہے، بھائی چربی والا سب سے عمدہ گوشت ہوتا ہے نا، پاورفل، طاقت والا، وہ جو ہے وہ نیچے ڈسٹ بن کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اس سے بہرحال ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے تو ہمارے بچے بھی اجتناب کریں گے۔ قل من حرم زینت اللہ، میرا دل ہے یہ کل کریں گے، اس کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ 8 مسائل کر لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ کیا ہے؟ بقدر ضرورت۔ اور نمبر 2، جب تک کسی چیز کی حلت اور حرمت کا دلیل شرعی اور قطعی سے ثبوت نہ ملے اس وقت تک وہ چیز حلال ہے، حرام نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی وہ ساری کی ساری دراصل وہ حلال ہیں۔ کیا ہیں؟ جب تک ان کے حرمت کا حکم نہ آئے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خنزیر حرام ہے، قرآن کہتا ہے تو خنزیر کیا ہو گیا؟ گدھا کیا ہو گیا؟ خون کے بارے میں فرمایا یہ دم مسفوح جو ہے مردار یہ حرام ہے۔ تو اب تخصیص ہو گئی۔ تخصیص ہونے کے ساتھ جن جن چیزوں کی دلیل شرعی سے حرمت ثابت ہے انہیں چھوڑ کر باقی چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اس لیے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ میرے تے حرام ہے جو میں کھاواں، بھائی کیوں؟ اللہ نے حلال کی تھی، تو کون ہونا؟ میرے تے حرام ہے جو میں پیاں، بھائی اللہ نے حلال کیتا، تو کون ہونا تو آکھے حرام ہے؟ یہ منع ہے، گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا تیرے اوپر حرام ہے اگر تو یہ پیے، بھائی تو کون ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے والا؟ یہ اتھارٹی تو اللہ رسول کے پاس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والی سے ناراض ہو کر فرمایا میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ فوراً اللہ نے حکم نازل فرمایا، نبی جی شہد میں نے شفا رکھی، نبی کو حکم ہے، میں نے حلال کی ہے اور آپ ان کے غصے کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نبی کو متنبہ کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کون ہے کہ جو میرے تے حرام ہے جو میں تیرے نال گل کر؟
میرے تے حرام ہے جو میں تیرے نال کھانا کھاؤں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، پھر اللہ حرام کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہندا یورک ایسڈ ود گیا، تساں چربی والی چیز نہیں کھانی کیونکہ تو حرام کیتا سی نا، اللہ نے پکا حرام کر دیتا۔ ڈاکٹر کہ چھوٹا گوشت نہیں کھانا، عید دے دیہڑے نے ہاں بیگم پکائے تے دل تے کردا ہے، لیکن کیوں اللہ ناراض ہو گیا؟ ڈاکٹر نے آخیا نہ چھوٹا کھانا ہے، نہ وڈا کھانا ہے، نہ مرغی کھانی، کی کھانا ہے؟ ڈبل روٹی۔ ٹھیک ہے، جہاں بندہ دل ہی نہیں کرتا، ایویں بندے دی طبیعت ڈبل ہو جاندی جنوں وے کیوں؟ اس آخیا سی میرے تے حرام ہے جو میں کھاواں، تے اللہ نے آخیا ٹھیک ہے میں پکا ہی حرام کرا دینا بذریعہ ڈاکٹر، کیونکہ میری حرمت دا تیرے تے اثر نہیں ہونا، ڈاکٹر آکھے تے اثر ہونا ہے، بذریعہ ڈاکٹر ساری چیزیں حرام کر دیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کے جملوں سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 4، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حرام کرنا ناجائز ہے اور منع ہے۔ جن چیزوں کو، جیسے یہ کھانا پینا میں نے ابھی بتا دیا۔ اور نمبر 5، پیٹ بھرنے کے بعد کھانا ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز۔ اتنا حصہ رکھو جس سے سانس لے سکو۔ کیا لے سکو؟ اتنا کھانا کھا کے اندر ہوں تھوڑی ورزش ہونی چاہیے، اتنا کھاؤ نا ورزش دی لوڑ ہی نہ پوے۔ ایک کیڑی بوری ہے جنہوں پار کے بندہ اتوں انج زور دی ماردا ہے تاکہ اور پائیے، یہ مخصوص جگہ ہے، یہاں پر پورے پیٹ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بھائی میں بھی یہ شامل ہے، تو آڈے واسطے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیٹ کے ہاتھوں سارے مجبور ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کم کھائے جس سے ادائے واجبات ہو سکے، اے نہ ہوئے بندہ کھڑا ہوئے نماز واسطے ڈگ پوے، کی ہے جی 2 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھاتا۔ اتنا کم نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے نماز وغیرہ اپنے دنیاوی اور دینی کام کو صحیح طریقے سے ہوش و حواس میں کیا کر سکے؟ ادا کر سکے۔ اتنا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر 7، ہر وقت کھانے کی فکر میں لگے رہنا منع ہے، اسراف میں شامل ہے۔ بندہ سوچے جو کتھے جاؤں گے، پرسوں کتھے جاؤں گے، اور دوست نے ادھر بھی بلایا ہوا ہے، ایک کو میں نے دعوت دی ہے، پھر پہلے کدے آلے جاؤں تو شامی کدے، بس یہی سوچ اور پلاننگ کرتا رہا، یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر جس چیز کو جی چاہ رہا ہے، نمبر 8واں، دل کر رہا ہے، اس چیز کو ضرور ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسراف میں شامل ہے اور منع ہے۔ دل کر رہا ہے، جب اللہ نصیب کرے یا اچانک وہ چیز آپ کو مل گئی، کسی نے بھیج دی تو ٹھیک ہے، اور بندے دا دل کردا میں گول گپے کھاواں، کسی کو موٹر سائیکل لئی یا اپنی کڈی پیسے لے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے آگے پیچھے خرچے کا نظام کو آگے پیچھے کر کے اور گجرات جا رہا ہے، کیوں جی؟ گول گپے کھانتے دل کر رہا ہے۔ یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ اگر مل گئے اتفاق سے گجرات جانا ہوا، چلو گول گپے کھا لے بس، لیکن اسپیشل ایک ترتیب بنانا اور پھر اس کے لیے پلاننگ کرنا اور پھر اس کے لیے گاڑی نکالنا کہ لازمی آج لانا ہے، یہ ناجائز ہے، منع ہے، اسراف میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں اسراف سے محفوظ فرمائے۔ باقی تفصیل کل، اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اور اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔